اور آیت نمبر 11 ہے، 11 سے 20 تک پڑھیں گے۔ اور اسی چیز کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، دو گھاٹیاں بتا دی ہیں، ایک نیکی کی ہے اور ایک بدی کی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کے اوپر کتنی محنت اور کتنی مشقت کی گئی ہے اور اسے کس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کو جسم میں کیا کیا نعمتیں دی گئی۔ تو کہا ان سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان سختیوں اور مشقتوں کے بعد نیکی کی طرف آ جاتا، لیکن نیکی کی طرف نہیں آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، فلاقتحم العقبہ، فلا بس نہیں، جب جوڑ کے پڑھیں گے تو فلاقتحم پڑھیں گے۔ اگر فلا الگ پڑھ لیا تو الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، حمزہ کسرہ والا ہو جائے گا، حمزہ زیر والا، اور اقتحم پڑھیں گے۔ تو فلاقتحم نہیں وہ چڑھا، العقبہ گھاٹی پر، وما ادراک اور تو کیا سمجھے، مل عقبہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فکو چھڑانا ہے، رقبۃ گردن کا، یعنی غلام آزاد کرنا، او اطعام یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم دن میں، ذی مسغبہ بھوک کے، ضرورت کے، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا ہو، رشتہ دار ہو، او مسکینن یا مسکین محتاج کو، ذا متربہ جو خاک میں مل رہا ہے۔ ثم کانا پھر وہ لوگ، من الذین آمنوا جو ایمان والوں میں سے ہیں، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، بالمرحمہ رحم کھانے کی، اولئک یہی لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے، ہم وہی لوگ، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم ان پر، نارم آگ ہے، مؤصدہ بند کر دی گئی۔ پیچھے بات ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو دو گھاٹیاں بتا دی گئی اور کہا کہ یہ اس گھاٹی پر نہیں آ سکا۔ گھاٹی ایک نیکی کی ہے، ایک بدی کی ہے، راستہ ایک نیکی کا ہے، ایک بدی کا ہے۔ اور یہاں پر نیکی کے لیے گھاٹی کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ جیسے کسی گھاٹی کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو تقریباً، جو زیادہ بڑا نہ ہو، تو جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے ہیں، جیسے پہاڑ ہو گیا یا اونچا ایسا راستہ ہو گیا ڈھلان والا، تو اس پر چڑھتے ہوئے انسان کی سانس پھول جاتی ہے، سینہ تنگ محسوس ہوتا ہے، اپنا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مشقت والی کیفیت ہے، تکلیف دہ کیفیت ہے۔ اسی طرح نیکیاں کرنا اور نیکیوں پر قائم رہنا بھی مشقت والا کام ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو جتنی مشقت دین کے لیے اٹھائے گا اتنے ہی اس کے فائدے ہیں، اتنے ہی اس کے درجے بلند ہیں۔ اور کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے، یہ جس نیکی کو گھاٹی کہا جا رہا ہے، مشقت والا کہا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے فک رقبۃ گردنوں کا چھڑانا، غلام آزاد کروانا، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہوا اس دور میں یہ غلام اور لونڈیاں، یعنی کہ مرد اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لینا پیسوں کے بدلے، اور پھر ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کرنا اپنے لیے لوگ جائز سمجھتے تھے، تو سب سے بڑی نیکی یہ سمجھی جاتی تھی کہ غلام کسی سے لے کر آزاد کر دیا جائے، جب وہ ایک انسان کو اس کی آزادی واپس لوٹا دی جائے۔ تو اس لیے کہا، اور یہ یقیناً مشکل ہے کہ ایک غلام کو خریدنا، اپنا مال لگانا اور پھر اس کو آزاد کر دینا، اس سے اپنی خدمت نہ لینا، جو کہ اس وقت کا دستور تھا، اس کے خلاف جانا اور اپنا مال بغیر کسی فائدے کے خرچ کر دینا، تو یہ ایک مشکل چیز ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا۔ اور کہا یا بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی کو بھوک لگی ہے،
اس کو کھانا کھلا دینا، یعنی کہ جب قحط سالی چل رہی ہو اس میں غریبوں کی، بھوکوں کی بھوک کا خیال رکھنا۔ اور یہ آیت ہے جو اس موجودہ صورتحال سے بالکل ملتی جلتی ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جیسے یہ موجودہ دور چل رہا ہے، وبا کا دور چل رہا ہے، تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے 2 وقت کے لیے کھانا تو کما لیتے تھے، ان حالات کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو کھانا کھلا دینا، ان کی ضرورت پوری کر دینا۔ کھانا کھلانے کا مطلب جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا۔ تو یہ اس صورت کا تقاضا بھی ہے، یہ اللہ کا پیغام بھی ہے، اور یہ ان حالات میں ہمارے سامنے بھی آ گیا۔ لہٰذا ہم سے جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ہم کسی نہ کسی غریب کی، محتاج کی مدد کرتے رہیں۔ اور کہا جو اس کام کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ایسا یتیم ہے جو تمہارا قرابت والا بھی ہو، یتیم بھی ہو تمہارا قرابت والا بھی ہو، لہٰذا 2 ثواب جمع ہو جائیں گے۔ اب اس کے برعکس اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب یتیم موجود نہیں ہے تو کوئی عام رشتہ دار جو یتیم نہ ہو، بڑی عمر کے لوگ ہوں لیکن غریب ہیں، تو ان کو بھی جو ہے اگر ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو یہی ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو اپنی غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ اور کہا اگر یتیم قرابت دار نہیں ہیں تو ایسے محتاج جو خاک میں مل رہے ہیں۔ خاک میں مل رہے کیا؟ یعنی کہ بہت زیادہ غربت میں اور فقر و فاقہ میں ہیں۔ پھر فرمائے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ دائیں ہاتھ والے مطلب جنت والے، کامیاب ہونے والے۔ ان کی صفت یہ ہے، پہلی بات اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے خوش قسمت۔ جنت والے کون؟ قرآن میں اعلان کیا جا رہا ہے، من الذین آمنوا، پہلی شرط ہونا ایمان چاہیے۔ جتنی دفعہ بھی جنتیوں کی صفات آتی ہیں باتیں یہی دہرائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ایمان والا ہونا۔ دوسرا وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور رحم کی وصیت کرنا۔ اور یہ آیت ان موجودہ دور کے لیے ایسی ہے جس کو کہتے ہیں نا تیر بہدف، کہ تیر بالکل نشانے پر۔ قحط کے دن ہیں تو تلاش کریں محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان حالات کے حوالے سے صبر و تحمل کی بھی تاکید کریں، اور ایک دوسرے کو تاکید کریں کہ مخلوق پر رحم کیا جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو اس کے کنبے کا خیال رکھیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ عرش کی بھی دائیں جانب رہیں گے، ان کے اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور انہی کو جنت میں بھی جگہ ملے گی۔ اور وہ لوگ جو آگ میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ کفروا، سب سے پہلے کفروا، اور کیسے کافر ہیں؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے یہی بدنصیب لوگ ہیں۔ اب یہاں پر کافر عام کافر نہیں کہا گیا جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا بھی۔ ایسے بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوں۔ اس کی واضح مثال ہے، یہاں تو اس بات کا جوڑ نہیں بن رہا سبق کے ساتھ، لیکن اس آیت کے ساتھ جوڑ ہے۔ جیسے موجودہ دور میں جب کسی کو کہا جائے کہ پردہ کریں، خواتین پردہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا دین آ گیا، حالانکہ یہ نیا دین نہیں ہے۔ قرآن میں 1450 سال پہلے بتا دیا گیا ہے خواتین کے پردے کی کیا کیفیات ہیں، گھر میں کتنا پردہ کرنا ہے اور گھر سے باہر کتنا کرنا ہے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کا اعلان ہے۔
اب جو لوگ پردے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کیا، اللہ فرماتے ہیں کفروا بآیاتنا، میری آیتوں کا انکار کرنے والے وہ بدنصیب لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جو لوگ میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں وہی بدنصیب لوگ ہیں، کم قسمت لوگ ہیں۔ اور کیسے کم قسمت ہیں کہ ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ نتیجہ بھی بتا دیا اللہ نے، صرف بدنصیبی کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت ہی کریم ہے ان کا انتہائی ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ اور اس آگ کی صفت بیان کی گئی مؤصدہ، مؤصد کہتے ہیں جس کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے، جیسے ہم کوکر میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا، پریشر کوکر میں، پھر اس کے اوپر اس کا ڈھکن بھی بند کر دیتے ہیں، سیٹی بھی ڈال دیتے ہیں اوپر، تو کہیں سے بھی اس کے اندر باہر آنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ ایسے ہی جہنم کو ہر طرف سے کھڑکیاں دروازے ان کے اوپر بند کر دیے جائیں گے۔ اور یہ نتیجہ کن لوگوں کا ہے؟ عام کافروں کا نہیں، ان کافروں کا جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ لہٰذا یہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہمیں قرآن کا کوئی حکم پہنچتا ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اس کو جھٹلائیں نہ، اور اگر ایک حکم ہمیں پتہ ہے ہم اس کو نہیں کر رہے تو یہ خود ہی اس کا جھٹلانا ہے کہ ایک کام ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم میں یوں ارشاد ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ہم سچا کہتے اس کو تو ہم اس پہ عمل کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے دین میں آسانیاں پیدا فرما دیں اور ہمارے مزاج کے لیے دین کو آسان کر دیں، اور ہمارے مزاج کو دین کے لیے آسان کر دیں۔ ہم دین کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اپنے آپ کو دین میں ڈھالنے والے بن جائیں۔ ہم موجودہ دور میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارا تابع بن جائے، ہم جیسے چلنا چاہیں، نمازیں پڑھنا بڑے لوگوں کا کام، ذکر کرنا بڑے لوگوں کا کام، روزے رکھنا بڑے لوگوں کا کام، عام مسلمانوں پہ گویا یہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، سارے نیک اعمال کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے کسی کا نیک اور بد ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور ہم جن طریقوں سے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہوئے پھرتے ہیں اپنی زندگی کے ہر کردار میں، ہم ان سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی چیز جس سے متاثر ہونا چاہیے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بڑی چیز جس سے متاثر ہونا چاہیے وہ دین اسلام ہے۔ تو ہم مؤثر بنیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ تاثر قائم کریں، ہم ہر کسی سے متاثر ہونے والے نہ بنیں، ہم مؤثر بنیں، ہمیں دیکھ کے لوگ جینا سیکھیں، ہمیں دیکھ کے لوگ مرنا سیکھیں، ہمیں دیکھ کے لوگ زندگی گزارنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخر میں پتہ چلا کہ ہم تو مسلمان تھے، کام دوسرے کرتے رہے، تو پھر خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ اس جہان کے رہے اور نہ اس جہان کے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خاص اپنے فضل اور کرم سے ہمارے لیے یہ باتیں آسان فرما دیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ عمل کرنے والا اللہ ہمیں عملی مسلمان بنائے، صرف نام کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔